الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری بات ہو رہی تھی ان احادیث کے حوالے سے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی گئیں اور قادیانی اس کا مصداق غلام محمد قادیانی کو ٹھہراتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں دو صفات کہ جو صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود نہیں، اس کے حوالے سے ایک صفت ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں رکھ دی۔ آج ہم ایک دوسری صفت کے بارے میں بات کریں گے۔ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ ماحول بھی ہوگا۔ اب یہ جو حدیث کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مصداق کون ہے، اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اور اس کے ماننے والوں نے روایت کے حدیث کے اس جملے کو بڑی ہوا دی اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ عام مسلمانوں سے ہٹ کر کیا اور پھر اس کو مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اور اس کے ماننے والوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے اوپر سواری نہیں ہوگی، یعنی کہ ایسا زمانہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کہ لوگ جو ہیں وہ اونٹوں کی سواری چھوڑ دیں گے اور نئی سواریاں جو ہیں وہ نکل آئیں گی۔ اب وہ نئی سواریوں سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی کیا لیا کرتا تھا؟ ازالہ وہام، اس کی جو کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 میں وہ موجود ہے۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 555 اور 556 پر اس نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ ریل یعنی ٹرین، یہ جو ٹرین چلی ہے نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں جو ہے نا لوگ اونٹوں کی سواری جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے اور ایک نئی سواری یعنی ٹرین کی صورت میں جو دنیا کو ملی ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ سفر شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ساری دنیا سے یہ اونٹوں کا معاملہ جو ہے سفر کرنے والا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے جی یہ دیکھو میری زندگی کے اندر جو ہے نا یہ ٹرین کا سفر جو ہے وہ ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی سواری جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ میرے اوپر فٹ آتا ہے۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے ریل کو یعنی ٹرین کو جو ہے یہ دجال کا گدھا قرار دیا ہے۔ دجال کا گدھا جو ہے نا وہ قادیانی کسی سے بھی آپ پوچھ لیں وہ کہے گا جی ٹرین جو ہے نا یہ دجال کا گدھا ہے۔ تو اسی دجال کے گدھے پر جو ہے نا مرزا غلام محمد قادیانی بڑے ذوق شوق کے ساتھ سفر بھی کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال حدیث کے اندر جو لفظ آتے ہیں اس کا مصداق یعنی گدھے کے حوالے سے وہ کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ فی الوقت جو ہے اس جملے کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کو جو اس زمانے میں تقریباً 70,000 میل پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹرین کی پٹری جو بچھ چکی تھی وہ مراد لی، لیکن اس کی تسلی نہیں تھی اس کے اوپر۔ کیوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے آنے سے یعنی اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ٹرین جو ہے وہ چل چکی تھی دنیا میں، یہ مرزا قادیانی کی زندگی میں نہیں چلی، اس کے پیدا ہونے سے، دعوے کے بعد کی بات تو دور کی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 1839 یا 1840 میں اس نے کہا کہ میں پیدا ہوا ہوں، اور ٹرین جو ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے بھی کئی سال پہلے جو ہے وہ دنیا کے اندر ایجاد ہو چکی تھی اور چل رہی تھی، تو اس وجہ سے اس کی نا تسلی نہیں تھی۔ اب ہوا یہ کہ ترکی کا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا عبد الحمید، اس نے یہ اعلان کیا کہ میں جو ہے نا حجاز کے اندر جو ہے نا ریلوے ٹریک جو ہے وہ تیار کرواؤں گا اور ٹرین جو ہے نا وہ مکے اور مدینے کے درمیان جو ہے نا وہ چلا کرے گی اور حاجیوں کو لے کر مدینے سے لے کر جو ہے وہ مکے تک جو ہے وہ آیا کرے گی، اور یہ دمشق سے جو ہے نا مدینے تک یہ ٹریک ہوگا اور مدینے سے مکے اور مکے سے پھر مدینے اور مدینے سے جس نے دمشق کی طرف جانا ہے۔ تو یہ اس نے
منصوبہ جو ہے نا وہ دنیا والوں کو بتایا کہ میں جو ہے نا اس منصوبے کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کو جو ہے نا جب اس منصوبے کا پتہ چلا تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی دیکھو یہ اصل میں میری سچائی کی دلیل ہے۔ اب جو عام ٹرین تھی وہ تو ظاہر ہے مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے چل رہی تھی، تو اس وجہ سے نا اس کے اوپر اس کی تسلی نہیں تھی۔ تو جب خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبد الحمید نے یہ اعلان کیا تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے نا اس نے بس پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ اس کی عادت تھی دنیا کے اندر۔ اچھا یہ آج بھی قادیانیوں کی یہی عادت ہے جو اس وقت مرزا صاحب کی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی تبدیلی ہو نا تو وہ فوراً جو ہے نا مرزا قادیانی جو ہے نا اس کو اپنے حق میں لیتا تھا، اور آج قادیانی جو ہے اس کو مرزا قادیانی کی سچائی کے اوپر فٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا جی دیکھو جی یہ میری سچائی کی دلیل ہے، حدیث میں آتا نہیں ہے کہ جوان اونٹنیوں پر سفر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے لوگ، تو اب دیکھو یہ جو مکے اور مدینے کے درمیان جو ہے ٹرین چلنے والی ہے، تو یہ اصل میں میری سچائی کی دلیل ہے، یہ حدیث جو ہے نا یہ اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی اصل عبارت جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اس کی کتاب ہے تحفہ گلڑویہ۔ یہ میں نے اس کی کتاب جو ہے نا وہ اصل وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تحفہ گلڑویہ۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر جو ہے نا یہ 17 ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 194 اور 195 پر اس نے یہ بات جو ہے کی ہے۔ کہتا ہے جی میری سچائی کی ایک آسمانی دلیل ہے اور ایک زمینی دلیل ہے۔ اب زمینی دلیل کس کو بناتا ہے؟ کہتا ہے، میں اس کے اصل الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور زمین کا نشان وہ ہے جس کی طرف یہ آیت کریمہ قرآن شریف کی یعنی وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ اشارہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ تکویر کے اندر وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں گی، تو کہتا ہے یہ اصل میں نا مسیح موعود کے زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ آیت اب یہ فٹ آ رہی ہے اس حدیث کے مطابق جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کس کے اوپر؟ کہتا ہے زمین کا نشان وہ ہے جس کی طرف یہ آیت کریمہ قرآن شریف کی یعنی وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ اشارہ کرتی ہے، جس کی تصدیق میں مسلم میں یہ حدیث موجود ہے وَيُتْرَكُ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَيْهَا۔ وہی حدیث جو ابھی جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس جملے کے اوپر۔ خسوف کسوف کا نشان تو کئی سال ہوئے جو 2 مرتبہ ظہور میں آ گیا، اور اونٹوں کے چھوڑے جانے اور نئی سواری کا استعمال اگرچہ بلاد اسلامیہ میں قریباً 100 برس سے عمل میں آ رہا ہے۔ کہتا ہے 100 سال ہو گیا وہ چل رہی ہے نئی سواری، میں نے بتایا نا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے کی یہ چل رہی تھی۔ کہتا ہے گو کہ یہ بلاد اسلامیہ کے اندر 100 سال ہو گیا یہ نئی سواری جو ہے یہ چل رہی ہے، لیکن یہ پیش گوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہو کر مدینے میں آئے گی وہی مکہ معظمہ میں آئے گی، اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک یہ کام تمام ہو جائے گا۔ تب وہ اونٹ جو 1300 برس سے حاجیوں کو لے کر مکے سے مدینے کی طرف جاتے تھے یک دفعہ بیکار ہو جائیں گے، اور ایک انقلاب عظیم عرب اور بلاد شام کے سفروں میں آ جائے گا۔ چنانچہ یہ کام بڑی صورت سے ہو رہا ہے، اور تعجب نہیں کہ 3 سال کے اندر اندر یہ ٹکڑا مکہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہو جائے، اور حاجی لوگ بجائے بدوؤں کے پتھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچا کریں۔ بلکہ غالباً معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی ہی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں سے اٹھ جائے گی۔ اس نے صرف مکہ مدینے کو نہیں، اس نے اور وسیع کر دیا کہ ساری دنیا سے جو ہے نا اونٹوں کی سواری جو ہے وہ اٹھ جائے گی، اور یہ پیش گوئی ایک چمکتی ہوئی بجلی کی طرح تمام دنیا کو اپنا نظارہ دکھائے گی، اور تمام دنیا اس کو بچشم خود دیکھے گی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مکے اور مدینے کی ریل کا تیار ہو جانا گویا تمام اسلامی دنیا میں ریل کا پھر جانا ہے، کیونکہ اسلام کا مرکز مکہ اور مدینہ منورہ ہے۔ یہ اس کی ساری عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر جو ہے وہ سنائی۔ ویسے یہ جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں اس سے یہ بڑی حیرت ہوئی ہے کہ بندہ ویسے بڑا کاریگر تھا، جی جی، بڑے کیسے الفاظ سے کریڈٹ لینا جانتا تھا۔ بس دنیا کے اندر جو بھی تبدیل آج بھی قادیانیوں، ابھی تک تو میری گفتگو نہیں، لیکن مجھے بڑا جو ہے نا بڑی امید ہے کہ یہ جو ابھی حالیہ زلزلہ آیا ترکی کے اندر اور شام کے اندر،
قادیانیوں نے ضرور اس کو جو ہے نا مرزا قادیانی کی سچائی کے اوپر فٹ کیا ہوگا. یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا یہ مرزا قادیانی سے جو ہے نا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے، ابھی تک میری کسی قادیانی سے اس حوالے سے گفتگو تو نہیں ہوئی، لیکن جو ان کا وتیرہ ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی نے یہ فٹ کیا ہوگا مرزا قادیانی کے اوپر اس کو. بہرحال اب یہ عبارت آپ نے سماعت فرما لی. اس عبارت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 سالوں کے اندر اندر جو ہے نا جی یہ ٹکڑا تیار ہو جائے گا اور حاجی جو ہے نا وہ میوے کھاتے ہوئے جائیں گے، بدوؤں کے پتھر کھاتے ہوئے نہیں جائیں گے. یہ کتاب اس نے 1900 کے اندر لکھی تھی. تو 3 سال شامل کریں، 1903، یعنی 1903 کے اندر جو ہے یہ تیار ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں تیار ہوئی. تو زندگی میں کسی نے سوال نہیں کیا؟ ہاں جی، سوال کیا. تو مرنے سے کچھ دن پہلے جو اس نے کتاب لکھی چشمہ معرفت، اس کے اندر بھی اس پشین گوئی کو بڑے زور شور کے ساتھ جو ہے نا اپنے اوپر فٹ کرتا رہا. جی بالکل وہ چلے گی، تیار ہوگی جی، وہ چلے گی جی ٹرین، یہ میری نشانی ہے جی. لیکن ایسی مطلب ہے کہ اس کی ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ہے نا یہ چیلنج اتنا ناپسند آیا کہ وہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. وہ مکے اور مدینے والی ٹرین جو ہے نا وہ 1903 کی بجائے وہ اس کے دعوے کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ وہ مسلمانوں کا وہ منصوبہ جو ہے نا وہ سہولت مسلمانوں کو ملے ہی نہیں. وہ 2018 اکتوبر کے مہینے میں جو ہے نا وہ ٹرین چلی ہے، یعنی 100 سال کے بعد جا کر. تو اگر یہ مرزا غلام محمد قادیانی اس جملے کا جو مطلب لے رہا ہے اور جو بیان کر رہا ہے، یہ واقعی اگر یہی مطلب ہوتا اس کا تو مرزا قادیانی کی زندگی میں یہ ٹرین چلنی چاہیے تھی، لیکن نہیں چلی. تو یہ بھی نشان جس کو وہ بڑے زور شور کے ساتھ پیش کرتا رہا، یہ بھی اس کے جھوٹے ہونے کی علامت بن گیا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر اس معاملے کے اندر جھوٹا ثابت کیا جس معاملے کو اس نے بڑی تحدی کے ساتھ اور بڑے چیلنج کے ساتھ پیش کیا. اپنی سچائی کا نشان اس نے جو ہے کہا یہ بھی میری سچائی کا نشان ہوگا، یہ بھی ایسا ہوگا، یہ بھی ایسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا ہی ثابت کیا. یہ صرف ایک نہیں ہے، اور بھی کئی ہیں. تو مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ جو ٹرین کو جو ہے یہ اپنی نشانی کا مصداق اپنا مصداق قرار دیا اسی حدیث کے اوپر جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ مرزا قادیانی کے اوپر فٹ نہیں آتی، کیونکہ وہ 2018 کے اندر یعنی 115 سال کے بعد 1903 کے بقول اس کے 1903 میں چلنی تھی، 115 سال کے بعد جو ہے وہ ٹرین چلی ہے. تو اگر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا تو اس کی زندگی کے اندر اور یہ مطلب ہوتا ہے اس جملے کا، نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا، تو یہ بالکل اس کی زندگی میں یہ جس کو وہ مصداق قرار دے رہا تھا چل جاتی. اچھا اس میں تو عمومی بات ہے نا پوری دنیا کی، تو یہ مکہ مدینے کو بھی اس نے خاص کر دیا. اصل میں اس کی وجہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر تو پہلے ہی چل رہی تھی. اب یہ تو مسئلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوگا، تو اس کے تو پیدا ہونے سے پہلے چل رہی تھی. اس لیے میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس کی تسلی نہیں تھی. لیکن یہ چونکہ اس کی زندگی میں شروع ہوا منصوبہ اور اس کی زندگی میں چلنے کی امید جو ہے وہ پیدا ہوئی، تو اس لیے اس نے جو ہے نا اس کے اوپر بڑا زور دیا. ایسے آج بھی جنرل نالج کا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون سا ملک ہے کہ جہاں آج تک ریل نہیں چلی، تو اس کا جواب ہے افغانستان. تو میرا خیال ہے کہ اس کی نحوست افغانستان پر بھی پڑی ہوئی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس نے یہ کہا نا کہ وہ ساری دنیا سے جو ہے نا وہ عنقریب جو ہے وہ اونٹ کی سواری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ابھی ایک ہفتہ پہلے جو ہے میں حیدرآباد گیا تھا، تو وہاں پر سکھر میں جب ہم پہنچے تو وہاں پر میں نے مشاہدہ کیا وہاں پر کہ آج بھی مال بردار گاڑی کے آگے جو ہے نا وہ اونٹ کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور وہ لوگوں کو بھی لے کر جا رہی ہے اور سامان بھی جو ہے نا وہ اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ راجستھان وغیرہ اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج بھی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر جو ہے وہ سواری لوگ کرتے ہیں. مکہ مدینے والا معاملہ بھی اس کے اوپر فٹ نہیں آتا، اور پوری دنیا کا معاملہ جو ہے وہ آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ جہاں جہاں ریگستان عرب میں بھی اونٹ، جی بالکل وہاں پر اونٹ آج بھی چلتے ہیں. اچھا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ
حج کے لیے گئے مرزا قادیانی کے مرنے کے بھی کئی سال بعد، تو وہاں پر جب وہ جدے پر اترے نا بحری جہاز سے، تو وہاں پر دیکھا کہ وہ اونٹوں کی قطاریں ہیں جی، لوگ ان کے اوپر جو اپنا سامان لاد رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں جی، اور وہ مکے کی طرف جو آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو یہاں پر بھی جھوٹا ثابت کر دیا، اس کو مرے ہوئے بھی کئی سال ہو چکے اور آج بھی یہاں پر اونٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب اس بات کو جب اس کے بیٹے نے لیا، مرزا محمود نے، تو اب یہ بہت بڑا تھپڑ تھا قادیانیوں کے چہرے کے اوپر کہ دیکھو جی، حضرت صاحب نے ایک پیشین گوئی جو ہے کہی کہ وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اور بڑے تحدی کے ساتھ، زور شور کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پیش کیا اس نے۔ تو اس کے بیٹے نے تفسیر کبیر کے اندر جو ہے نا اس پر گفتگو کی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو وہ موٹر کاریں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی مکے اور مدینے کے درمیان، جدے سے مکہ، مکے سے پھر مدینے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا جی اصل میں جو ہے نا مقصد یہ تھا حضرت صاحب کا کہ جی جو ہے نا اونٹ جو ہے نا وہ بیکار ہو جائیں گے اور لوگ آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ یہ ٹرین کو چھوڑیں جی، ٹرین تو اپنے وقت پر چلتی ہے، اب دیکھیں اس سے بھی بہتر سواری اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے نا وہ پیدا کر دیا۔ موٹر کاریں جب چاہیں جہاں پر چاہیں اس کو کھڑا کریں، جہاں پر چاہیں آرام کریں، اور جہاں پر مرضی اتریں، جو مرضی کریں، ٹرین تو اپنے وقت پر چلتی ہے نا۔ تو یہ اس اعتبار سے جو ہے نا وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ مرزا غلاموں یعنی جس کو یہ نبی مانتے ہیں وہ کہتا ہے اس سے مراد ٹرین ہے، اور اس کے جو پیروکار ہے کہتے ہیں نہیں ٹرین مراد نہیں، یہ موٹر کاریں مراد ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو جھوٹا بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مراد ہے، یہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں مراد، یہ مراد ہے۔ یہ تو ان کی مطلب ہے کہ مبلغ علم ہے، اور یہ ان کی عقیدت ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ اور پھر اگر یہ موٹر کاریں مراد ہیں تو یہ تو مرزا قادیانی کی زندگی میں چلنی چاہیے تھی، اور یہ تو چلی ہیں مرزا قادیانی کے مرنے کے کئی سال بعد جا کر۔ تو اس اعتبار سے بھی مرزا قادیانی کے اوپر جو ہے یہ بات فٹ نہیں آتی۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ ٹرین جو مراد لی تھی وہ بھی غلط ثابت ہوئی، جو اس کے بیٹے نے مراد لی وہ بھی ثابت نہیں ہوتی۔ تو دونوں اعتباروں سے مرزا غلام محمد قادیانی حدیث کے اس جملے کا مصداق نہیں ٹھہرتا۔ شیخ صاحب، آپ نے تفسیر کبیر کی بات کی کہ مرزا کا بیٹا ایسے تردید کرتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ تفسیر کبیر اس کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر جو ہے نا وہ 8 ہے اور صفحہ نمبر 207 ہے، اس کے اوپر اس نے یہ ساری گفتگو جو ہے وہ کی۔ شیخ صاحب، یہ ابھی تک تو ہم نے مرزا غلام محمد قادیانی نے جس طرح اس جملے کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے اس کی ساری وضاحت پیش کی اور بتایا کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، اور جو اس نے دعویٰ کیا اس میں وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اب یہ بتائیے کہ اس جملے کا، حدیث کے اس ٹکڑے کا اصل مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اور اس کا مصداق کون ہے؟ اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے نا، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی وہ لکھا ہے، اور حدیث کا جو آخری جملہ ہے اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا لوگوں کو مال کی دعوت دیں گے اور وہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جوان اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ فلا یسعی علیہا، کیونکہ السائی جو ہے یہ عربی زبان کے اندر نگران کو بھی کہتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ ہے السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیوہ خاتون اور مسکین کا جو نگران ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا سے بے رغبتی بہت زیادہ ہو چکی ہوگی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ یہ عمدہ مال تھا، عرب کے ہاں یہ عمدہ مال شمار ہوتا تھا اونٹ، تو ان کی طرف توجہ کیونکہ بے رغبتی ہو چکی ہوگی اور مال و دولت بھی ان کے پاس جو ہے بہت ہو چکا ہوگا۔ یہ اس حدیث کا صحیح مفہوم ہے۔ تو شیخ صاحب، وہ جیسے اس نے استدلال کیا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور یہ آیت پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے اس نے کہا جی وہ زمانہ آ گیا، وہ میرا ہی زمانہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ قیامت کے بارے میں نہیں؟ بالکل، آپ یہ صورت جو ہے صرف سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے اس صورت کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس زمانے میں یہ چیزیں ہوں گی، نہیں۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے خود جو ہے وہ تحریف معنوی کی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی ہے، نہ قرآن مجید کے اندر ایسا کوئی تذکرہ ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جو ہے نا، اس کا تعلق جو ہے نزول عیسیٰ کے ساتھ ہے۔
تو آپ یہ قیامت کی بات سادہ کو ترجمہ ہی پڑھ لے اس کا تو پتہ چل جائے گا، یہ تو قیامت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اب یہاں سے یہ سورج جو ہے نا، یہ سورج شروع ہو رہی ہے، تو آپ اب دیکھا اب یہ قیامت کے دن کی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو صحیح مسلم میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صفات بیان کی، ان میں دو وہ صفات کے جو صحیح بخاری کی روایت میں نہیں تھیں، ان میں ایک پر ہم نے گزشتہ پروگرام میں اور ایک پر آج ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان سے مراد مسیح علیہ السلام ہے جو عیسیٰ بن مریم ہے، اور انہوں نے قرب قیامت آنا ہے۔ اس سے ہرگز مراد مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہے، اور اس پر ہم نے تفصیل سے شیخ صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ اگلے پروگرام تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔